ترک وزارت دفاع کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب شمالی عراق میں کیے گئے فضائی حملوں میں کرد عسکریت پسندوں کی تقریباً 20 پناہ گاہوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے چند گھنٹے قبل کرد عسکریت پسندوں کے ایک گروہ نے انقرہ میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اتوار کی صبح ترک وزارت داخلہ کے قریب بم دھماکہ کیا گیا تھا جس میں دونوں حملہ آور مارے گئے تھے جبکہ 2 ترک اہلکار زخمی ہوئے۔ ترک حکومت اور کرد عسکریت پسندوں کے درمیان 1984 میں تنازعہ شروع ہوا تھا اور اب تک اس میں 40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برسلز کیف۔ یورپی یونین کے سربراہ برائے خارجہ امور جوزپ بوریل کے مطابق یونین کے وزرائے خارجہ آج پیر کو یوکرینی دارالحکومت کیف میں بلاک کی سرحدوں سے باہر تاریخی اجلاس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ جوزپ بوریل کا کہنا تھا کہ یورپی رہنما یوکرینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرنے کے لیے کیف میں جمع ہوئے ہیں۔ فرانس کے مطابق یہ اجلاس روس کے لیے اشارہ ہے کہ جب تک ضرورت پڑی یوکرین کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب یوکرین نے یورپی یونین میں شامل ہونے پر اصرار بڑھا دیا ہے۔ اسٹاک ہوم۔ ان سالہ نوبل انعامات دینے کا سلسلہ آج سے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا انعام طب کے شعبے میں دیا جائے گا۔ فزکس اور کیمسٹری کے نوبل انعامات کا اعلان منگل اور بدھ کو ہوگا جبکہ جمعرات کو ادب اور جمعے کو امن کا نوبل انعام دیا جائے گا۔ آئندہ پیر کو اقتصادیات کے شعبے میں فاتح کا اعلان کیا جائے گا۔ ہر انعام کی مالیت 10 ملین سویڈش کرونا تقریباً 8,70,000 یورو بنتی ہے۔ لندن۔ برطانوی وزارت دفاع نے BAE سسٹمز کے ساتھ 4 بلین پاؤنڈ کے ایک معاہدے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز کی تیاری پر کام شروع کیا جا سکے۔ اس دفاعی منصوبے میں برطانیہ کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور امریکہ بھی شامل ہیں۔ یہ ممالک مل کر سن 2030 کے اوائل میں آسٹریلیا کو جوہری آبدوزیں فراہم کریں گے تاکہ انڈو پیسیفک میں بڑھتے ہوئے چینی فوجی عزائم کا مقابلہ کیا جا سکے۔ BAE سسٹمز عسکری سازوسامان بنانے والی ایک برطانوی کمپنی ہے۔ وارسا۔ پولینڈ میں پارلیمانی انتخابات سے 2 ہفتے قبل دارالحکومت وارسا میں لاکھوں افراد نے دائیں بازو کی قوم پرست حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ شہری انتظامیہ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ افراد اس مظاہرے میں شریک تھے۔ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد اکتوبر کے وسط میں ہونے والے انتخابات میں دائیں بازو کی عوامیت پسند حکمران جماعت لا اینڈ جسٹس کو شکست دینا چاہتا ہے۔ موجودہ برسر اقتدار جماعت قانون کی حکمرانی میں کمزوری کی وجہ سے یورپی یونین کے ساتھ مسلسل ٹکراؤ کی پالیسیاں اختیار کیے ہوئے ہے۔ میکسیکو سٹی۔ میکسیکو کے شمال مشرق میں ایک چرچ کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت کم از کم 10 افراد ہلاک اور 60 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈ کراس کے مطابق یہ واقعہ ساحلی قصبے سیوداد مڈیرو میں اس وقت پیش آیا جب 80 کے قریب افراد اتوار کو عبادت کے لیے وہاں موجود تھے۔ مقامی گورنر کے مطابق 60 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 23 ابھی تک ہسپتال میں ہیں۔ سیوداد مڈیرو خلیج میکسیکو کے ساحل پر واقع ہے جہاں کی آبادی تقریباً 2 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ پاکستان نے آج سے سال کی دوسری ملک گیر انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس 5 روزہ مہم کا آغاز کرتے ہوئے والدین سے ان 3.5 لاکھ ہیلتھ ورکر سے تعاون کرنے کی اپیل کی جو گھر گھر جا کر انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ اس دوران 5 سال سے کم عمر 44 ملین بچوں کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ پاکستان اور افغانستان دنیا کے 2 ایسے ممالک ہیں جہاں ابھی تک پولیو کی بیماری کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا۔ لاہور۔ پاکستانی حکام نے انسانی گردوں اور پیوند کاری کی غیر قانونی تجارت میں ملوث ایک گروہ کو پکڑ لیا ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے مطابق اس گینگ کا سرغنہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس نے کم از کم 328 گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ گروہ مقامی مریضوں سے $10,000 اور غیر ملکیوں سے $35,000 وصول کرتا تھا۔ گزشتہ ماہ بھی لاہور میں ایک چھاپے کے دوران ایک گروہ کو اس وقت پکڑ لیا گیا تھا جب ایک نجی فارم ہاؤس میں 2 غیر ملکیوں کے آپریشن کیے جا رہے تھے۔ حکام کے مطابق پاکستان میں ٹرانسپلانٹ ٹورزم میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈھاکہ۔
بنگلہ دیش کو اپنی تاریخ میں ڈینگی وائرس کی بدترین وبا کا سامنا ہے۔ اس ملک میں رواں سال ڈینگی بخار سے 1000 سے زائد جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ گزشتہ برس ایسی ہلاکتوں کی تعداد 281 تھی۔ طبی حکام کے مطابق ملک میں تصدیق شدہ ڈینگی کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ڈینگی اور مچھروں سے پھیلنے والی دیگر بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ جکارتا، انڈونیشیا میں جنوب مشرقی ایشیا کی تیز ترین ٹرین روٹ کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت مکمل کیا گیا ہے۔ یہ ٹرین دارالحکومت جکارتا کو مغربی صوبے جاوا کے شہر بینڈونگ سے ملائے گی۔ اس ٹرین کی رفتار 350 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ اب 3 گھنٹوں کی بجائے 40 منٹ میں طے ہوگا۔ اس منصوبے کے لیے زیادہ تر فنڈز چین نے فراہم کیے ہیں اور اس کی لاگت تقریباً $7.3 بلین رہی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 1 ہفتے میں بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان میڈیا کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے ریجنل پولیس افسر راولپنڈی کو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 1 ہفتے کے اندر بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے پاکستان کے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ اس موقع پر شیخ رشید کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کو گھر سے گرفتار کر کے انٹیلیجنس دفتر منتقل کیا گیا، اس کے بعد سے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس دوران RPO راولپنڈی نے عدالت سے 15 دن کی مہلت مانگی، جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہلت بہت زیادہ ہے۔ شیخ رشید کو 1 ہفتے کے اندر بازیاب کرایا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 17 ستمبر کو راولپنڈی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسپین کے حکام نے اعلان کیا کہ ایک نائٹ کلب میں آتش زدگی کے واقعے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ موصولہ خبروں کے مطابق اسپین کے ہنگامی امدادی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوب مشرق میں واقع مورسیا کے ایک نائٹ کلب میں آگ بھڑک اٹھی اور اس خبر کے موصول ہونے تک امدادی کارکن آگ میں لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے تھے۔ حکام نے بتایا کہ مزید متاثرین کے ملنے کا امکان ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ یورپ اور یوکرین کے 27 وزرائے خارجہ نے ہفتے کو یوکرین کی حمایت میں کیف میں ایک خصوصی اجلاس تشکیل دیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ ہم اس وقت یوکرین میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے تاریخی اجلاس کا انعقاد کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کے عوام کے ساتھ اپنی حمایت کا اعلان کر سکیں۔ یورپی کمیشن کے سربراہ اور سولہ فون نے بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ یوکرین کامیاب ہوگا کہا کہ یورپی یونین یوکرین کو آزاد کرانے کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔ دریں کیف میں تعینات نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں شرکت کرنے والے سفارتکاروں نے یوکرین کے محاذ سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم یوکرین کے لیے اپنی حمایت جاری رکھیں گے۔